السلام علیکم ویورز. جس طرح ہم نے آپٹیکل فائبرز کے کیس میں دیکھا کہ ان کی بہت ساری پریکٹیکل اپلیکیشنز ہوتی ہیں سگنل ٹرانسمیشن کے حوالے سے، تو انہی میں سے ایک لائٹ پائپس بھی ہوتے ہیں. تو لائٹ پائپس کیا ہوتے ہیں؟ لائٹ پائپ بیسیکلی بنڈل آف تھاؤزنڈس آف آپٹیکل فائبرز ہوتا ہے باؤنڈیڈ ٹوگیدر، یعنی تھاؤزنڈس کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں آپٹیکل فائبرز کو ایک بنڈل میں باؤنڈ کر دیا جاتا ہے، تو یہ لائٹ پائپ بن جاتا ہے. تو اس کے مختلف یوزز ہوتے ہیں. دے آر یوز ٹو ایلومینیٹ دا ان ایکسیسیبل پلیسز بائی ڈاکٹرس اینڈ انجینئرس، یعنی بہت ساری ایسی جگہیں جو نارملی ایلومینیٹ نہیں ہوتی، ان کو ایگزامن نہیں کیا جا سکتا، ان کو ایگزامن کرنے کے لیے، ان کو روشن کرنے کے لیے، ایلومینیٹ کرنے کے لیے ڈاکٹرز اور انجینئرز انہیں استعمال کرتے ہیں. اور اسی طرح سے مزید اس پر ڈاکٹرز کے حوالے سے بات کریں تو ڈاکٹرز ویو ان سائڈ آف ہیومن باڈی، ڈاکٹرز ان کی مدد سے، لائٹ پائپس کی مدد سے ہیومن باڈی کے، انسانی جسم کے اندرونی حصوں کو ویو کر سکتے ہیں. اور دے کین آلسو بی یوز ٹو ٹرانسمٹ امیجز فرام پلیس ٹو پلیس، اسی طرح سے وہ امیجز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمٹ کرنے کے کام آتے ہیں. اور ایک چیز ہمیں ریممبر رکھنی ہے، یاد رکھنی ہے ہمیشہ، کہ ان کا ورکنگ پرنسپل ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن ہوتا ہے، یعنی جو آپٹیکل فائبر کا ورکنگ پرنسپل ہے وہی ان کا بھی ورکنگ پرنسپل ہوتا ہے. تو اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن جس طرح سے ہم نے یہاں بات کی کہ لائٹ پائپس کو آگے جب ڈاکٹرز استعمال کرتے ہیں تو اس کو پھر ہم ایک نیا نام دے دیتے ہیں اس لائٹ پائپ کو، اور اسے کہہ دیتے ہیں ہم اینڈوسکوپ. تو اینڈوسکوپ ایک لائٹ پائپ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو ایک ایسا میڈیکل انسٹرومنٹ بولیں گے وچ از یوز ٹو ایکسپلور دا انٹیریئر آرگنز آف دی باڈی، کہ ایک ایسا میڈیکل انسٹرومنٹ جو انسانی جسم کے اندرونی حصوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کے، ایگزامن کرنے کے، ایکسپلور کرنے کے کام آتا ہے. تو اس کی اپلیکیشن کی بات کریں تو جس طرح ڈیفینیشن میں بات ہوئی کہ اٹ از یوزڈ فار ایکسپلوریٹری ڈائگنوسٹکس اینڈ سرجیکل پرپسز، یعنی یہ جسم کے اندرونی حصوں میں موجود بیماریوں کو ڈائگنوز کرنے کے لیے، ان کی تشخیص کے لیے یہ ایک بہترین ٹیکنیک کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. اور اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس کا سائز چونکہ سمال ہوتا ہے، اٹ سائز از سمال سو اٹ کین بی انسرٹیڈ تھرو دا ماؤتھ اینڈ دس ایلیمینیٹس دا انویسو سرجری، یعنی سمال سائز کی وجہ سے یاد رہے ہم نے چونکہ لائٹ پائپ میں بات کی تھی تھاؤزنڈس آف فائبرز کی صورت میں، تو ہیئر لائک فائبرز ہوتے ہیں، تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جن لائٹ پائپس کو اینڈوسکوپ میں استعمال کیا جاتا ہے، اینڈوسکوپس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، ان کا اوورال سائز ہم نے بہت بڑا نہیں رکھا ہوتا، ان کا سائز سمال ہوتا ہے، اور وہ ایزیلی انسانی منہ کے رستے سٹامک تک آپ انہیں انسرٹ کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے آسانی سے آپ انسانی بلیڈر کو، انسانی سٹامک کو، اور اسی طرح سے جو ہمارا تھروٹ کا اندرونی حصہ ہے، ان سب کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، ایگزامن کر سکتے ہیں، اور سرجری سے بچ سکتے ہیں. تو اس کی جو مین ٹائپس ہیں اس کے پرپس کے اعتبار سے وہ 3 ہیں، یعنی ایک گیسٹروسکوپ ہوتی ہے، یعنی اینڈوسکوپ ہی ہے لیکن ایک ایسی اینڈوسکوپ جو سٹامک کو ایگزامن کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اسے ہم گیسٹروسکوپ کہتے ہیں. دوسری ہوتی ہے برانکوسکوپ، یہ بی اینڈوسکوپ ہے، ایک ایسی اینڈوسکوپ جو تھروٹ کو، گلے کو ایگزامن کرنے کے کام آتی ہے. اور تیسری ہوتی ہے سسٹوسکوپ، اور یہ ایک ایسی اینڈوسکوپ ہے جو بلیڈر کو ایگزامن کرنے کے کام آتی ہے. تو وہ میڈیکل پروسیجر جس کے ذریعے اینڈوسکوپ کی مدد سے ہم انٹیریئر آرگنز کو ایگزامن کرتے ہیں، اسے اینڈوسکوپی کہتے ہیں. میڈیکل پروسیجر یوزنگ اینی ٹائپ آف اینڈوسکوپ از کالڈ اینڈوسکوپی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ورکنگ میکینزم کیا ہوگا، اس کا سٹرکچر کس طرح سے ہوگا. تو اینڈوسکوپ میں 2 فائبر آپٹک ٹیوبز استعمال ہوتی ہیں، یعنی
دو آپٹیکل فائبر کی ٹیوبس ہیں تھرو اے پائپ، کہ ایک ہی پائپ کے اندر دو فائبر آپٹک ٹیوبس ہیں، ان میں اپنے اپنے خاص نمبر ہوتا ہے، یعنی آپٹیکل فائبرز موجود ہوتے ہیں ان دونوں ٹیوبس میں. ان کو سیپریٹ اس لیے کیا جاتا ہے، جس طرح آگے ہم فنکشن میں پڑھیں گے. دا لائٹ شائنس آن دا آرگن، جس آرگن میں آپ کو جس آرگن کو آپ نے شائن کرنا ہے، جس میں موجود کسی بیماری کا آپ کو پتہ لگانا ہے، ڈائیگنوز کرنا ہے، اس کے اندر آپ نے لائٹ کو شائن کروانا ہے تھرو ون آف دا فائبر ٹیوبز، یعنی ایک ٹیوب کے ذریعے آپ نے لائٹ بھیجنی ہے اور اس آرگن کو روشن کر دینا ہے. اور دین لائٹ از ٹرانسمیٹڈ بیک تھرو دی ادر فائبر ٹیوب بائی ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن. اب جب لائٹ ایک ٹیوب کے ذریعے پہنچ گئی اس آرگن کے اندر تو وہ آرگن روشن ہو گیا، وہاں سے لائٹ ریفلیکٹ بیک کرے گی اور ریفلیکٹ بیک کر کے وہ دوسری ٹیوب کے ذریعے ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کے فینامنا کو استعمال کرتے ہوئے واپس آ جائے گی دوسری ٹیوب کے ذریعے، اور آپ اس کو ویو کر لیں گے، آپ اسے دیکھ لیں گے، اس کی پکچرز بنا لیں گے، اور اس طرح سے اس باڈی کے اس آرگن کے اندرونی حصے کو آپ دیکھ سکیں گے، اور اس کے اندر اگر کوئی بیماری موجود ہے تو اس کو ڈائیگنوز کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ان فلیکسیبل اینڈوسکوپس کے اینڈ پر ایک ٹائنی کیمرہ اٹیچڈ ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا کیمرہ اٹیچڈ ہے، اس کیمرہ کی مدد سے اندر کا ویو ریکارڈ ہوتا ہے اور ڈاکٹرز ان کیمروں میں موجود ریکارڈڈ ویو کو کمپیوٹر سکرین پر دیکھ لیتے ہیں، اور اس طرح سے ان کے پاس اس اندرونی عضو کی، جیسا کہ سٹامک کی بات کی، تھروٹ کی بات کی، بلیڈر کی بات کی، اس کے اندر موجود خرابی کو، اس کے اندر موجود بیماری کو آسانی سے ڈائیگنوز کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے ان کا علاج کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلا کہ اینڈوسکوپ ایک لائٹ پائپ ہی ہے، لیکن اس میں کچھ اضافی ٹولز استعمال کر کے ہم اسے میڈیکل پرپسز کے لیے آسانی سے استعمال کر لیتے ہیں. تھینک یو.